ایمان کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے، بار بار پہنچ جاتی ہے اپنے سسرال، آخر کیا کرنے؟ جب ایک بندے نے آپ کو چھوڑ کے دوسری شادی بھی کر لی ہے اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے اور آپ کے منہ پہ صاف صاف کہہ چکا ہے کہ میں ماہنور سے محبت کرتا ہوں، اور پھر جب ایمان کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم جیسے کیسے شاویر کو معاف کر کے اس کے ساتھ ہی زندگی گزارو، تب وہ صاف انکار کر دیتی ہے کہ نہیں، اب شاویر کی میری زندگی میں کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی میں اسے کبھی معاف کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی زندگی میں کبھی شامل کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن جب یہ ساری باتیں کہہ چکی ہے تو آخر اس کے دل میں کیا چل رہا ہے کہ بار بار پہنچ جاتی ہے شاویر کے گھر میں۔ ٹھیک ہے، پھوپھا کی طبیعت پوچھنے کے لیے پہلے چلی گئی۔ ویسے تو دیکھا جائے تو پھوپھو یا ماموں نے کون سا آ کے ایمان کو کبھی زندگی میں پوچھا ہے کہ بیٹا تم یہاں پہ اکیلی ہو، ہمارا پوتا بھی ہے، تمہیں یا ہمارے پوتے کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہو تو ہم سے کہو، آخر جیسے کیسے کر کے اپنی ضرورتیں تو پوری کر ہی رہے ہیں نا۔ بہت زیادہ نہ صحیح 4-5 ہزار تو ایمان کو منتھلی دے کے آ سکتے ہیں، یا صرف اس سے ملنے ہی چلے جائیں، اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے شاویر نے جتنا بھی برا کیا ہم اس کے اگینسٹ ہیں اور ہمارا ووٹ صرف تمہاری طرف ہے۔ لیکن نہیں، یہ تو صرف ایمان یا اپنی بہن کے سامنے بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں کہ ہم نے شاویر کو کبھی معاف نہیں کیا اور ہم ایمان کے ساتھ ہی ہیں، پر دیکھا جائے تو ایمان کو بھی گھر سے نکالنے میں انہوں نے 2 منٹ بھی نہیں لگائے۔ جیسے ہی شاویر کے ساتھ لڑائی ہوئی تو انہوں نے بھی ایمان کو گھر سے آرام سے جانے دیا، وہ بھی آدھی رات کو بچے کے ساتھ، اور شاویر کی بیوی کے ساتھ ساتھ اس کی ساس کو بھی گھر میں آرام سے جگہ دی ہوئی ہے تاکہ بیٹا کہیں چلا مت جائے۔ اور ایسے میں جب ایمان بار بار یہاں آ جاتی ہے چھوٹی سی پرابلم پہ ان سے پوچھنے کے لیے آ جاتی ہے تو بہت عجیب لگتا ہے۔ جب رشتہ ختم کر دیا ہے تو واپس وہاں پہ جانا ہی کیوں؟ ایک دم سے کٹ آف بھی تو کر سکتی ہے۔ ویسے بھی زندگی میں اتنا کچھ مل رہا ہے ایمان کو، جب اللہ کی طرف سے اتنے انعام آگے مل رہے ہیں تو پچھلے رشتوں کو بھلا کیوں نہیں دیتی جن سے صرف اور صرف تکلیف ہی ملی تھی؟ پر شاید ایمان کو اپنی کامیابی بھی اسی گھر میں بتا کے خوشی محسوس ہوتی ہے، تاکہ سب کو یہ جتلا سکوں کہ میں شاویر سے بہتر تھی، پھر بھی شاویر کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے راضی تھی، لیکن شاویر میرا کبھی نہیں ہوا، اور شاویر ماہنور کا موازنہ بھی ایمان کے ساتھ ہمیشہ کرتا رہے تو اسے احساس ہو کہ اس نے ایک ہیرا کھو دیا ہے ایک پتھر کے پیچھے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایمان کے دل میں ابھی بھی شاویر کی محبت کہیں نہ کہیں باقی ہے، بس وہ یہ چاہتی ہے کہ شاویر پاؤں پکڑ کے ایمان سے معافی مانگے اور ماہنور کو دھکے مار کے زندگی سے نکال دے، تب شاید وہ اس کو دوبارہ سے اپنا بھی لے گی، حالانکہ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ خیر، دوبارہ سے وہ آ جاتی ہے اپنے سسرال میں اور یہاں شاویر کو بھی دوبارہ سے اس سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور زاویار میرا بیٹا ہے، یہ رشتے تم چاہ کے بھی ختم نہیں کر سکتی، اور ایمان صرف شکل بنا کے وہاں سے گزر جاتی ہے، جیسے وہ شاویر کو بالکل اگنور کر کے اس گھر میں واقعی ہی دوسروں کی خیر خواہ بن کے آتی ہے۔ یہاں جاتے جاتے مہک بھابھی کی بھی باتیں اس کے کان میں پڑ جاتی ہیں، جو کہ آریان سے مسکان کی ہی باتیں شیئر کر رہی ہوتی ہیں۔ ہوگا کچھ یوں کہ راہیم کی کال اپنی آپی کو بڑے عرصے سے آ رہی تھی، جسے وہ اگنور کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ راہیم ایسی بات کرے گا جس کے لیے وہ کبھی بھی ہاں نہیں کر سکتی۔ آریان جب دیکھے گا کہ مہک پریشان ہے تو اس سے پوچھ لے گا کہ کیا پریشانی ہے، تو مہک آریان کو بتا دے گی کہ راہیم مسکان سے شادی کرنا چاہتا ہے، جو میں ہرگز نہیں چاہتی۔ آریان پوچھ لے گا کہ آخر اس میں کیا برائی ہے، مسکان میری کزن ہے اور میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، بہت سلجھی ہوئی۔ لیکن مہک کہہ دے گی کہ آپ تو ایمان کو بھی بچپن سے جانتے تھے، پر شاویر تو یہاں چلا چلا کے بتا رہا تھا کہ ایمان کریکٹر لیس لڑکی ہے، آخر بغیر کسی بات کے تو ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا کسی کے بارے میں، اور جیسی ایمان ہوگی ویسی ہی اس کی بہن مسکان بھی ہوگی، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں، اسی لیے میں راہیم کے ساتھ مسکان کی شادی ہرگز کروانا نہیں چاہتی۔ اب ایمان یقیناً اپنے کریکٹر کی صفائی تو پیش کر کے ہی رہے گی، کیونکہ شاویر ایمان کے کریکٹر پہ جس کے نام سے داغ لگا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ راہیم ہی تھا، جس کے ساتھ ایمان کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، الٹا راہیم تو اس کی چھوٹی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ صرف کولیگ ہونے کی وجہ سے 1-2 دفعہ وہ گھر ضرور ڈراپ کرنے گیا ہے ایمان کو، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا راہیم کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ اب ایمان یہ بات مہک کے ساتھ ساتھ اپنے سسرال میں سب کو کلیئر کر دے گی
اور یقیناً شاہویر کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا یہ شک بے بنیاد تھا، اور راہم تو ایمان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی چھوٹی بہن مسکان کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایمان اسے صرف اور صرف اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے۔ یہ باتیں سن کے شاہویر کے دل میں ایمان کی محبت کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ بھی مزید بڑھ جائے گی، اور پھر جب سسرال میں سب کو یہ پتہ چلے گا کہ ایمان اتنی کامیابی حاصل کر چکی ہے اپنے پروفیشن میں کہ چند ہی سالوں میں اسے سینئر مینیجر بھی بنا دیا گیا ہے، گاڑی بھی مل گئی ہے اور اس کی سیلری بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب تو یقیناً شاہویر کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان تو اس کی پہنچ سے بھی زیادہ اوپر پہنچ چکی ہے، اور وہ چاہ کے بھی اسے اپنی زندگی میں واپس شامل نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری طرف ماہنور سے اس کا دل دن بہ دن چلتا ہی جا رہا ہے۔ ماہنور جس نے 4-5 لاکھ کا پروفٹ تو اس کو بتا دیا تھا، لیکن اگلے ہی دن جب شاہویر اس سے پیسے مانگتا ہے تو ماہنور بہانہ کر دیتی ہے کہ وہ تو میں نے خرچ کر دیے، اماں نے کسی سے قرضہ لیا تھا اسی کو واپس دینے تھے۔ اب شاہویر تو ماہنور پہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے کہ میرے پیسے تھے، تمہیں ایٹ لیسٹ مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا خرچ کرنے سے پہلے۔ ماہنور کو بھی شاہویر کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آتا، اس کا تو جی چاہتا ہے کہ شاہویر ہمیشہ ویسا ہی رہے جیسا شادی سے پہلے تھا، اس کو 10-10 20-20 لاکھ پکڑائے اور زندگی میں کبھی حساب کتاب بھی نہ مانگے، لیکن یہ کیا، اب تو وہ 4 لاکھ کے پیچھے ہی اس کو اتنی باتیں سنا رہا تھا۔ تو ماہنور کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ماں کہیں نہ کہیں سچ بولتی ہے، شادی کر کے تو وہ صرف پھنس گئی ہے، اسے تو صرف آدمیوں سے پیسے لوٹنے تھے تاکہ اپنا بڑھاپا سیکیور کر سکتی۔ شاہویر تو ویسے بھی ایمان کے چنگل سے ہی ابھی تک نہیں نکل پایا، وہ مکمل طور پہ ماہنور کا کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف فبیہا کی ماں کو کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے جو کہ لاسٹ سٹیج پہ ہے، اس کے باپ کو تو یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ ان کا چھوٹا بچہ آخر کون سنبھالے گا۔ فبیہا کو بھی فی الحال تو اپنی ماں کا اتنا دکھ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی، لیکن بعد میں جا کے اسے احساس ہوگا کہ ایک ہی دن جب اس کا باپ زین کو اس کے گھر چھوڑ کے گیا تھا تو مہک بھابھی نے کتنی محبت سے اسے پالا تھا کہ اپنی ماں کے پاس بھی وہ ایسے کبھی چپ نہیں رہا۔ مہک بھابھی کے ہاتھ آتے ساتھ ہی وہ بالکل خاموش اور پرسکون ہو گیا تھا، تو وہ یقیناً اپنے باپ سے یہ بات کرے گی کہ ہمیں یہ بچہ مہک بھابھی لوگوں کو دے دینا چاہیے۔ مہک بھابھی سے زیادہ محبت کے ساتھ زین کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا، اور پھر اس طرح میں بھی زین کے قریب رہوں گی، تو آپ بالکل بے فکر ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فبیہا کے والد اپنے بچے کا خیال رکھنے کے لیے مہک اور آریان کو بھی اپنے گھر پہ ہی رکھوا لیں اور آریان کو بھی اسی بزنس میں لگوا دیں جو انہوں نے المیر کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح ان کے بچے کی دیکھ بھال ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوگی، اور آریان جس کے سارے پیسے لٹ چکے ہیں وہ تو پہلے ہی المیر سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ اپنے اس آؤٹ لیٹ پہ مجھے چاہے کوئی چھوٹی موٹی جاب ہی دے دو، تو یقیناً وہ فبیہا کے والد کی یہ آفر ٹھکرا نہیں پائے گا۔ ادھر آصف صاحب اور عنبر بیگم تو دونوں ہسبینڈ وائف مل جل کے اتنا کما رہے ہیں کہ ان کے کاروبار میں دن دگنی چار چگنی ترقی ہوتی صاف دکھائی دے رہی ہے۔ عنبر بیگم نے گھر کا سارا کام تو ملازم کے ہاتھ میں دے دیا ہے، جبکہ خود وہ آصف صاحب کے ساتھ اب شاپ پہ ہی جانے لگی ہیں تاکہ وہاں بھی ان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ ان کا کاروبار تو اس طرح بڑھ رہا ہے کہ انہیں کسی بھی بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کے ساتھ آہستہ آہستہ سب کچھ اچھا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر برا ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ماہنور اور شاہویر کے ساتھ، کیونکہ ان کی نیت شروع سے ہی ٹھیک نہیں تھی، اور پھر جس کی نیت جیسی ہوتی ہے اسے ویسا ہی پھل ملتا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔